ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان ٹیکس کیوں نہیں دیتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں سے ٹیکس کیسے لیا جا سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ میرا نام شکیل حیدر سید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انر ویوز۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ مسلمان لوگ ٹیکس دینے سے کیوں کتراتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ اگر غور کریں اور اگر آپ اس کے لیے رہنمائی لیں قرآن پاک سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اگر وہ کوئی بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بھی کھلے رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مسلمان کوئی خطا کرتا ہے تو اس خطا کے لیے بڑی ہی سخت سزائیں اسلام میں تجویز کی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو میں تو سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وزیر اعظم ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ریاست مدینہ کو صرف ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے ہی شاید تناظر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں تو جو ریاست مدینہ میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت قسم کی سزائیں ان کو دی جاتی تھیں، چوری وغیرہ کرنے کے اوپر ہاتھ تک کاٹ دیے جاتے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ تو اسلام تو اس حد تک مسلمانوں کو سزائیں دینے کے حق میں جاتا ہے۔ تو یہ تو بات رہی اسلامی یا شرعی لحاظ سے کہ مسلمانوں کو سے اگر آپ نے ٹیکس لینا ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوسرے جو میں نے آج دیکھا، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو وہاں پر ان سے بات کی، ایف بی آر کے آفیسرز وغیرہ سے، اور اپنے جو ان کے منسٹرز وغیرہ وہاں پر موجود تھے، اس کے ساتھ چیئرمین ایف بی آر وہاں پر موجود تھے۔ تو مجھے تو سچی بات ہے کہ اپنے بھولے وزیر اعظم پہ بہت ہی ترس بھی آیا، اور ان کے اوپر سچی بات ہے پیار تو میں ان سے ویسے کرتا ہی ہوں۔ تو میں ان کو کچھ تجاویز جو میں ان کو اپنی طرف سے دینا چاہوں گا، وہ مجھے معلوم ہے کہ شاید کوئی میری ان تجاویز پر کان تو کوئی نہیں دھرے گا، لیکن میں اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے ایک پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے جو بھی میرا تجربہ، میں خود تقریباً 12-13 سال انکم ٹیکس کی پریکٹس کرتا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں کافی زیادہ لوپ ہولز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو خود ایف بی آر کے لوگ ہیں، جو آفیسرز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو دوسرے جو ہماری بیوروکریسی کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ریلیٹیولی ایف بی آر کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی سیلریز آلموسٹ ان دوسرے آفیسرز، دوسرے محکموں کے آفیسر سے ڈبل ہیں۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ان لوگوں کے ذاتی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، یا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ میں خود اس کا حصہ رہا ہوں تقریباً 12-13 سال تک، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ایف بی آر کے جو آفیسرز تھے، یہ ان کے جو انکم ٹیکس پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، یا دوسرے جو وکلاء حضرات ہوتے ہیں جو ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا، آپ لوگ سب جو پاکستانی میری اس بات کی تائید کریں گے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وکلاء اور ججز حضرات کا ایک قسم کا گٹھ جوڑ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مقدمات ہمارے لٹکتے چلے جاتے ہیں۔ جو دولت والا ہے، پیسے والا ہے، اس کو اپنی مرضی کا انصاف مل جاتا ہے، جبکہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت تک اس کو لینے کے لیے کئی سال تک جیلوں میں سڑتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارا جو ایف بی آر کا جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے، یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو ایف بی آر کے آفیسرز ہیں، ان کا اور جو ٹیکس کے جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک طرح کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتاؤں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ باقاعدہ پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ اب
دوسری طرف ہمارے چیئرمین FBR ہیں شبر زیدی صاحب، ویسے تو میرے قبیلے کے ہیں، اور اگر شاید میں تھوڑی سی ان کے اوپر تحقیق کروں تو کیا پتہ میرے قریبی رشتہ دار ہی نکل آئیں، چونکہ وہ بھی زیدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کو معلوم ہو تو وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو پاکستان میں جو ان کا جو کام ہے وہ زیادہ تر جو انکم ٹیکس اور آڈٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو پاکستان میں کمپنی لا ہے اس کے کچھ ریگولیشنز وغیرہ ہیں جس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ تمام جو بھی لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنے آڈٹ کرانے ہوتے ہیں، اور وہ آڈٹ کرنے کے لیے جو آتھورائز ہوتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہیں پاکستان میں وہ انکم ٹیکس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو کمپنیاں انکم ٹیکس کی پریکٹس کرتی ہیں، جو بھی اکاؤنٹنٹ فرمز ہوتی ہیں، وہ موسٹلی جو آڈٹ بھی ان کے جو ہوتے ہیں وہ ٹیکس اورینٹڈ ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ جو بھی فائنل اکاؤنٹس بناتے ہیں وہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ جس میں ان کو ٹیکس کم سے کم لگے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی ہمیں روک تھام کرنی پڑے گی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمارا انکم ٹیکس جو ریٹرن جو فائل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، خاص طور پہ جو انکم ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں خود 12-13 سال انکم ٹیکس کی پریکٹس کرتا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ ابھی پچھلے دنوں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ جو تھی جو 31 اکتوبر تھی، لیکن اب پھر وہ ایکسٹینڈ ہو کے 30 نومبر تک بڑھ گئی ہے. میں اپنی اور اپنی وائف کی انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کے لیے مجھے 1 ہفتہ لگا. FBR کی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اس میں آپ جائیں، پہلے اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کریں، اس کے بعد پھر آپ اس کے جب وہ فارم کھولتے ہیں تو اتنا کمپلیکیٹڈ وہ فارم ہے. پھر اس کے ساتھ اس فارم کے ساتھ آپ کو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جس کو سادہ لفظ میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھرنے کے لیے ایک بہت ہی مشکل اس کا طریقہ کار ہے، جو ایک عام آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی سمپلیفائڈ ہونا چاہیے. بلکہ میں سجیسٹ کروں گا کہ پاکستان میں آپ جب بھی کوئی کمپنی یا کوئی بھی فرم یا کوئی انڈیویجول اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے کاروبار کا والیوم کیا ہوگا. اگر وہ کوئی چھوٹا شاپ کیپر ہے تو اس کی شاپ کا کیا سائز ہے، اس کے حساب سے اس کی ایک انکم ٹیکس کی شرح فکس کر دی جائے، اور اس کو ایک سمپلیفائڈ طریقے سے ایک بینک میں وہ جائے، ایک چلان فل اپ کرے، اور وہاں پر اپنا جو بھی اس کا سالانہ ٹیکس کی جو لائبلٹی ہے وہ وہاں پر پے کر دے. تو یہ جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو اس سسٹم کو بہت ہی سمپلیفائڈ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانکس کا دورہ ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. اب وہ زمانے تو نہیں رہے کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں وہ کھاتے ہوا کرتے تھے یا کتونیاں ہوا کرتی تھی جس کے اندر تمام ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا. اب تو ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے. اگر ان دکانوں کے اوپر وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ جیسے اب تو پاکستان میں بھی آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو اسٹورز وغیرہ ہیں انہوں نے کیش مشینز رکھی ہوتی ہیں، تو اس کیش مشین کے اندر تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ ان کو جتنے بھی دکاندار ہیں اور جتنے جو اس طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اس چیز کا پابند بنائیں کہ وہ لیگلی ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہو کہ وہ اپنا جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی اس میں وہ کیش مشین کے ذریعے وہ ٹرانزیکشنز ہوں گی. تو اس سے پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈیلی سیل اور پھر ویکلی، منتھلی اور پھر ایئرلی سیل کتنی رہی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بڑی آسانی سے ٹیکس کی شرح کا تعین کیا جا سکتا ہے. ٹیکس کو ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت ہائی ریٹس نہیں ہونے چاہیے. آپ ابھی چونکہ ٹیکس کا ایک ہمارے ہاں کلچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا 70-72 سالوں میں بھی، اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں کسی حد تک ان کو آپ کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی. تو اگر آپ ٹیکس کی شرح کو کم سے کم ایک تو رکھیں،
ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. چھوٹے سے چھوٹے جو دکاندار ہیں ان سے بھی ایک خاص اماؤنٹ آپ فکس ٹیکس کے طور پر کلیکٹ کریں, اور وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو قومی خزانے میں جب یہ ساری اماؤنٹ جاتی ہے تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے, تو اسی طرح تھوڑے تھوڑے پیسوں سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس کافی جو وسائل ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کرپشن تو ایک ہمارا اب آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ رچ بس گئی ہے ہمارے سسٹم کے اندر, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے عمل ہیں جیسے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, لوگ سفارش کرنا, رشوت لینا, یہ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اب ہم اس کو نہ گناہ سمجھتے ہیں, نہ ہم اس کو برائی سمجھتے ہیں, نہ کرپشن سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمیں ابھی بہت وقت لگے گا ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے آہستہ آہستہ دور کرنے کے لیے. اور وہ اس کے لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت سخت سزائیں گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کرانی چاہیے, چونکہ سزا اور جزا کا جس جگہ نظام نہیں ہوتا وہ سوسائٹیز, وہ ملک, وہ ریاستیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو میری سب سے جو میں درخواست کروں گا اپنی حکومت سے کہ اپنے جو قوانین ہیں ان کو سخت سے سخت بنائیں. ٹھیک ہے, عوام کو جو جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے ریاست مدینہ کا, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر بھی کام کریں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر. ہمارے یہاں پہ آپ یورپ کے بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں جنہوں نے اسی ریاست مدینہ کے ماڈل کو اپنے ہاں اپلائی کیا. ٹھیک ہے, وہ لوگ شاید ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے, باقی جو اسلام کے 80-90% جو اصول ہیں وہ ان لوگوں نے اپنا لیے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ وہ جو اصول, جو ضابطے, جو قواعد اور قوانین اسلام نے جو ہمیں دیے ہیں, ہمیں انہی کے اوپر چلتے ہوئے اسی صراط مستقیم کے لیے ہم دعا تو روزانہ اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ہمیں صراط مستقیم دکھا, صراط مستقیم پر چلا. لیکن ہم سچی بات ہے ہمارا جو عمل ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے, سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. ٹیکس کے لیے جس طرح میں نے گزارش کی کہ فکس ٹیکس کا نظام لائیں, ہر طرح کے جو دکاندار ہیں ان کے کاروبار کے حساب سے, ان کے بزنس کے والیوم کے حساب سے ان کو فکس ٹیکس ان کے اوپر لگا دیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ ان سے آسانی ہوگی بجائے اس کے کہ وہ ان کو ایک مشکل سسٹم میں لایا جائے. ان کو کہا جائے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے وہ مطلب اپنے اکاؤنٹس مینٹین کریں, پھر ان اکاؤنٹس کے بیسس پر وہ اپنا پروفٹ اینڈ لاس بنائیں. تو یہ میرا خیال ہے جو بڑی فرمز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں وہ تو پابند ہیں ان چیزوں کی ویسے ہی, اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے چونکہ اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے ان کو وہ اکاؤنٹس چاہیے ہوتے ہیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جو چھوٹے پیمانے پر جو لوگ کاروبار کریں ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فکس ٹیکس کی اسکیم انٹروڈیوس کرائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز کے ذریعے سے کافی حد تک ہم کرپشن کو کم بھی کر سکتے ہیں, اور کسی حد تک ہم اپنی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو جو چونکہ ہمارے لوگ اوائڈ کرتے ہیں اپنا, جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک کاروباری لوگوں نے اسٹرائک کر رکھی تھی کہ وہ شناختی کارڈ کا نمبر نہیں بتائیں گے کوئی بھی ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے. تو اس کا ایک حل جو میری سمجھ میں آتا ہے, اور یہاں یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے نوٹس ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی اماؤنٹ ہے 5000 روپیز کا نوٹ ہے, ان کو کم کر دیا جائے. میں اگر ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بس میں ہو تو میں اس کو 100 روپے سے زیادہ کا سے بڑا نوٹ نہ ہو, لیکن چلیں آپ اس کو 500 روپے کی حد تک کر لیں, 500 روپے سے زیادہ کے نوٹ نہ بنائے جائیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ لوگ جب بوریوں میں اور بڑے بڑے صندوقوں میں نوٹ اگر کوئی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ خود بخود آہستہ آہستہ وہ اوائڈ کریں گے, وہ پھر وہ کوشش کریں گے کہ کیوں نہ ہم
بذریعہ چیک یہ جو ٹرانزیکشن ہے چیک کے ذریعے سے کر لیں، یہ پیمنٹ جو ہے چیک کے ذریعے سے ادا کر دیں. تو یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ ایک لیٹر سٹیج پر ان کو بھی انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. تو یہ میری ایک تھوڑی سی ایک گزارشات تھی. گزارشات تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، بہت سی تجاویز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پھر جتنا زیادہ آپ چیزوں کو پھیلاتے رہیں گے تو چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے چلی جاتی ہیں. تو آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو وہ کریں، ایک چیز پہلے انٹروڈیوس کریں، پھر اس کے بعد دوسری کی طرف جائیں، بجائے کہ ہم ایک دم سے اتنا کوئی بہت بڑی اصلاحات اور بہت ہی جو ہے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والی اصلاحات اگر لائیں گے تو وہ لوگ شاید ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.